اچھا، پہلی جماعت کی ریاضی کی کتاب یاد ہے کسی کو؟ اس سیب اور ٹافیوں والے سوال؟ آج ہم اسی بظاہر بہت ہی سادہ سی چیز کا تجزیہ کرنے والے ہیں، لیکن ذرا ایک نئے زاویے سے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے ان چھوٹی چھوٹی کہانیوں نے ہمیں اعداد اور ہماری اس دنیا کے بیچ ایک بہت اہم رشتہ بنانا سکھایا تھا۔ یہ سوال دیکھ کر کچھ پرانی یادیں تازہ ہوئیں۔ ہم میں سے زیادہ تر کے لیے ریاضی کی دنیا میں یہ شاید پہلا قدم تھا، لیکن یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی ہوشیار، بہت ہی کلیور تدریسی تکنیک کا مرکز ہے، اور آج ہم اسی تکنیک کے راز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جواب تو بہت آسان ہے، 5 سیب۔ لیکن آج ہمارا مقصد جواب تک پہنچنا نہیں، بلکہ اس کہانی کو سمجھنا ہے جو ہمیں اس جواب تک لائی۔ ہم یہ جانیں گے کہ یہ طریقہ اتنا مؤثر کیوں ہے اور یہ ہمارے ذہنوں کو اصل میں تربیت کیسے دیتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی والے سوال آخر ہیں کیا چیز؟ دیکھیں، یہ صرف نمبروں کو الفاظ میں لپیٹ دینے کا نام نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت گہرا مقصد چھپا ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ اعداد اور ہماری اصل دنیا کے درمیان ایک پل بناتے ہیں۔ یہ تعریف سننے میں تو بڑی سادہ لگتی ہے، لیکن سارا جادو یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ پہلا قدم ہے جو بچوں کو سکھاتا ہے کہ 2 اور پلس جیسی علامتیں صرف کاغذ پر بنی لکیریں نہیں ہیں، بلکہ یہ اصلی سیبوں اور خریدنے جیسے عمل کی نمائندگی کرتی ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ ریاضی کو ایک زبان بنا دیتا ہے۔ اور یہی تو اس کا اصل کمال ہے۔ جب ریاضی ایک کہانی کا حصہ بن جاتی ہے تو وہ بے جان نمبرز نہیں رہتی، بلکہ زندہ کرداروں میں بدل جاتی ہے۔ اس سے اعداد کو ایک مقصد، ایک معنی ملتا ہے، اور سیکھنے کا عمل ایک خشک مشق کے بجائے ایک دلچسپ مہم جوئی بن جاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ کہانیاں بس یوں ہی بے ترتیب ہوتی ہیں، ان کے پیچھے ایک بڑا منظم نظام کام کرتا ہے۔ آئیے اس فارمولے کو سمجھتے ہیں جو بچوں کو سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ کہانی کے اندر چھپے ریاضی کے مسئلے کو آسانی سے حل کر سکیں۔ یہ 4 مرحلوں کا ایک بالکل سیدھا سادہ سا روڈ میپ ہے۔ پہلا قدم، کہانی کو سمجھو۔ دوسرا، سراغ یعنی نمبرز تلاش کرو۔ تیسرا، صحیح اوزار یعنی جمع یا تفریق استعمال کرو۔ اور چوتھا، خزانے یعنی جواب تک پہنچ جاؤ۔ یہ طریقہ بچوں کو الجھن سے نکال کر وضاحت کی طرف لے جانے کا ایک بہترین راستہ ہے۔ چلیں اسی فارمولے کو ایک اور مثال پر آزما کر دیکھتے ہیں۔ ایما کے پاس 8 کینڈیز ہیں، 3 اس نے اپنی دوست کو دے دیں۔ ٹھیک ہے، کہانی بالکل واضح ہے، نمبرز بھی سامنے ہیں۔ اب آتا ہے اصل چیلنج، ہمیں جمع کرنا ہے یا تفریق؟ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فارمولا کیسے کام کرتا ہے۔ اعداد ہیں 8 اور 3۔ کہانی میں جو اہم کام ہوا وہ ہے دے دینا، جو ہمیں سیدھا سیدھا تفریق کا اشارہ دیتا ہے، اور نتیجہ 5 کینڈیز، بالکل سیدھا، منطقی اور مؤثر۔ اچھا، اب جب ہم نے فارمولا سمجھ لیا ہے تو آئیے اس کے ایک اور بہت ہی دلچسپ پہلو پر بات کرتے ہیں، وہ خاص الفاظ جو ان کہانیوں میں چھپے ہوتے ہیں اور ہمیں صحیح ریاضی کے عمل کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ کہانی کے خفیہ الفاظ یا کوڈ ورڈز ہیں۔ یہ صرف کہانی کو دلچسپ بنانے والے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ریاضی کی ہدایات ہیں۔ بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ ان خفیہ الفاظ کو پہچانیں جو انہیں بتاتے ہیں کہ کب جمع کرنا ہے اور کب تفریق۔ یہ زبان اور منطق کا ایک بہترین امتزاج ہے۔ ذرا اس سلائیڈ پر نظر ڈالیں۔ ایک طرف چیزیں ٹوکری میں آ رہی ہیں اور دوسری طرف جا رہی ہیں، بس یہی ان الفاظ کا کام ہے۔ خریدنا یا ملنا جیسے الفاظ مقدار کو بڑھاتے ہیں، اس لیے ہم جمع کرتے ہیں، جبکہ دے دینا یا کھا لینا مقدار کو کم کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ تفریق کرنی ہے۔ اور کچھ جملے تو ایسے ہیں جو بالکل سیدھے سادے اشارے ہوتے ہیں۔ یہ وہ پیٹرنز ہیں جنہیں بچے پہچاننا سیکھ جاتے ہیں، اور پھر مسئلہ حل کرنا ان کے لیے ایسا ہو جاتا ہے جیسے کوئی کوڈ حل کر رہے ہوں، بس صحیح کی ورڈ تلاش کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ چلیں ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ اس سوال میں ایک بہت واضح خفیہ لفظ چھپا ہوا ہے جو ہمیں سیدھا جواب کی طرف لے جائے گا۔ کیا اسے کوئی ڈھونڈ سکتا ہے؟ بالکل، کلیدی لفظ ہے کل۔ یہ لفظ ہمیں صاف صاف جمع کرنے کا اشارہ دے رہا ہے۔ 4 جمع 2 برابر ہے 6۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ کیسے زبان ریاضی کو چلاتی ہے۔ اب جب کہ ہم نے اس کے کام کرنے کا طریقہ سمجھ لیا ہے تو آئیے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور ذرا بڑی تصویر کو دیکھتے ہیں۔
آخر ہمیں ریاضی سکھانے کے لیے ان کہانیوں کی ضرورت ہی کیوں پڑتی ہے؟ اس کا جواب ہماری سوچنے کی صلاحیت کی بالکل بنیاد سے جڑا ہوا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہم پہلی بار سیکھتے ہیں کہ ریاضی جیسے ایبسٹریکٹ یعنی تجریدی نظام کو حقیقی دنیا کے مسائل پر کیسے لاگو کیا جائے۔ یہ صرف حساب کتاب نہیں بلکہ یہ سیکھنا ہے کہ اپنی منطقی سوچ کا استعمال کر کے دنیا کی الجھنوں کو کیسے سلجھایا جائے۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ زندگی میں پہلی بار ہوتا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب ہم باقاعدہ طور پر سیکھتے ہیں کہ عادات کا استعمال کر کے دنیا کا ایک ماڈل کیسے بنایا جائے، ایک ایسی مہارت جو ہماری پوری زندگی کام آتی ہے۔ آخر میں کہانی والے سوال کا مقصد ہی یہی ہے، زندگی اور منطق کے درمیان ایک پل تعمیر کرنا۔ یہ ایک ایسی بنیادی مہارت ہے جو انجینئرنگ سے لے کر معاشیات تک تقریباً ہر شعبے میں استعمال ہوتی ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال ہے، اگر ایک سادہ سی کہانی ریاضی جیسے پیچیدہ موضوع کو اتنا آسان بنا سکتی ہے، تو اور کون سے مشکل نظریات ہیں جو ہم سے صرف ایک اچھی کہانی کے فاصلے پر ہیں؟ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بیانیہ یعنی سٹوری ٹیلنگ صرف تفریح نہیں بلکہ سیکھنے اور سمجھنے کا شاید سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔